اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری مثال بیان فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوسری مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس بارش میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بجلی یوں لگتی ہے، یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ دوسری مثال جو ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت اتاری قرآن کی صورت میں۔ اس قرآن کے اندر بشارتیں بھی ہیں ایمان والوں کے لیے، اس میں وعیدیں بھی ہیں کافروں کے لیے، اور اس کی وعیدوں کے اندر ایک جو زور ہے اور ایک جو دلوں کو ہلا دینے والی کیفیت ہے وہ موجود ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اسلام کو کچھ ظاہری اعتبار سے کچھ دنیاوی ترقی ملتی ہے اور منافقوں کو یہ نظر آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں پیسہ ملے گا، مفاد ملے گا، تو یہ اسلام کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، مشوفی یہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ لیکن جب کوئی وعید اترتی ہے یا کوئی ظاہری اعتبار سے نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ ڈر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اسلام قبول کرنے میں یہ پرابلم آ جائے گی، ہم نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ مفاد کے اوپر اسلام کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، نقصان کی صورت میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اسلام کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو فرمایا کہ منافقوں کی یہ حالت ہے، اور واقعتاً یہی طریقہ تھا کہ جب لگتا کہ مسلمان ہونے کے اندر یہ فائدے ہوں گے تو پھر اسلام کے ساتھ چلتے، اور جب لگتا کہ نہیں بھی قربانی بھی دینی پڑے گی، جان بھی قربان کرنی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا، تو پھر ٹھہر جاتے نہیں بھی یہی کام ہو سکتا ہم سے۔ تو فرمایا کہ منافقوں کی یہ کیفیت ہے، لیکن نتیجہ یہ کہ بہرحال اسلام کے فیض سے فیض یاب نہ ہو سکے، محروم رہ گئے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ جو اپنے کان بند کرتے ہیں انگلیاں ٹھونس کے تاکہ ان کے کانوں تک قرآن نہ جائے اور قرآن کی وعیدیں نہ جائے، تو فرمایا اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں سلب کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مہلت دی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ چاہے تو ان کو دنیا کے اندر ہی مس کر دے، چہرے بگاڑ دے، آنکھیں سلب کر دے، کان ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے کا مطلب ہوتا ہے ہر ممکن چیز، ہر ممکن، تو اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ اس کا جو پراپر ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔